السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے اور ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزانہ 5 مرتبہ نماز فرض کی گئی ہے، مگر افسوس کہ دین سے غفلت اور لاپرواہی کے بنا پر آج نماز جیسی روزانہ 5 مرتبہ ادا کی جانے والی عبادت کے مسائل سے ہم لوگ پوری طرح سے واقف نہیں ہیں، اور اس ناواقفیت کے بنا پر بسا اوقات ہم اپنی نماز کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ انسان بہرحال بشر ہے، اپنی بشریت کے مطابق جہاں بہت سے معاملات میں اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، اسی طرح عبادات کی ادائیگی میں بھی سہو ہو جاتا ہے۔ کبھی نماز کے فرائض واجبات میں سے کوئی فرض یا واجب چھوٹ جاتا ہے، کبھی ان کی تربیت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کبھی فرائض واجبات کو دوبارہ بارہ ادا کر لیتا ہے، اسی طرح کبھی نماز کے سنن مستحبات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی رکعتوں کی تعداد میں سہو ہو جاتا ہے، کبھی قرائت میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی آیات پڑھنے سے رہ جاتی ہے۔ غرض اسی طرح کی بہت سی صورتیں نماز میں پیش آتی رہتی ہیں۔ بعض صورتیں ایسی پیش آتی ہیں جہاں سرے سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، لیکن مسائل سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس فساد کی صورت میں ہمارے بہت سے ائمہ مساجد یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ سہو کر لینے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایسی بہت سی شکلیں پیش آتی ہیں جن میں از روئے شریعت سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ سجدہ سہو نہیں کرتے، اور بہت سی ان صورتوں میں جہاں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا وہاں سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ نادانی کا یہ عالم ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں خواہ کسی قسم کی غلطی ہو جائے، سجدہ سہو کر لینے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو سجدہ سہو کا ایسا ہیضہ ہوتا ہے کہ معمولی سے معمولی شبہہ کے اوپر بھی سجدہ سہو کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو شریعت کے پابند کہلاتے ہیں اور مسائل سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے کہ سجدہ سہو کی صرف 2-4 صورتوں سے واقف ہوتے ہیں، اور بس یہی حال معمولی پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ہے۔ بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر داعیہ پیدا ہوا کہ سجدہ سہو کے مسائل کسی قدر تفصیل کے ساتھ اگر اکٹھا کر دیے جائیں اور انہیں کتابچہ کی شکل میں شائع کر دیا جائے تو اس سے بہت سے مسلمان بالخصوص ائمہ مساجد اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکتے ہیں اور انہیں فاسد ہونے یا ناقص ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب آپ خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی سنا سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ